میں جس گھر میں کام کر رہی تھی اس گھر میں پہلے میری امی کام کرتی تھی۔ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مجھے چھٹیاں ہو گئی تھی اسکول سے۔ جیسے ہی مجھے چھٹیاں ہوتی گئیں تو میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ پڑی۔ میرے والد صاحب جب میں بہت چھوٹی تھی تب ہی انتقال کر چکے تھے۔ امی کو بامر مجبوری ایک بنگلے میں کام کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ ہمارا اور کوئی کفیل نہیں تھا جو ہماری کفالت کرتا۔ واحد ایک ہی جو ہمارا سہارا تھی وہ ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ تھی، اس لیے مجبوری کی بنا پر امی کو کسی کوٹھی پر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں کسی کے گھر کام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کی باجی جان بہت اچھی تھی، میرا میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی میرے اسکول کی فیس ادا کر دیتی تھی، کبھی میرے لیے اپنی بچیوں کے پرانے کپڑے بھجوا دیتی تھی، کبھی امی کو کھانا بھجوا دیتی تھی۔ وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اور جب میری امی بیمار پڑ گئیں تو انہوں نے باجی سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے میری جگہ میری بیٹی کام کرے گی، کیونکہ میں بیمار ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے تو کچھ دن میں آرام کروں گی، تو جب میری صحت بحال ہو جائے گی۔ جب تک امی کی صحت خراب تھی امی نے مجھے ان کے گھر کام پر روزانہ جانے کو کہتی تھی۔ جس طرح باجی امی کا خیال رکھتی تھی اسی طرح باجی جان میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ باجی اور باجی کا شوہر گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ان کے شوہر بہت اچھے اور نائس انسان تھے، اور باجی کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ باہر لندن میں پڑھنے گیا ہوا تھا اور وہ بہت عیاش تھا۔ اچانک ایک روز وہ واپس آ جاتا ہے، اور اگلے روز جب میں گھر میں داخل ہوتی ہوں تو ایک نوجوان آدمی جو بہت زیادہ ہینڈسم، اسمارٹ اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے خوبصورت قد و قامت کا مالک سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اچانک جب میں اندر داخل ہوتی ہوں تو میں نے ان کو سلام کیا۔ مجھے لگا کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ پھر باجی نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو لندن میں رہتا ہے، آج واپس آیا ہے، کچھ مہینوں کے لیے پاکستان ہی رہے گا، اس لیے تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا بہت زیادہ تم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر باجی نے مجھے کہا کہ اپنے کام کرو، تو میں وہاں سے کچن میں داخل ہو کر صفائی کرنا شروع ہوگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ باجی جان کا بیٹا جن کا نام اویس تھا مجھے بڑی ہی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے ابھی ہی کچھ کر دے گا۔ ایک دن جب میں کام کر رہی تھی تو اویس صاحب کچن میں آئے اور فریج سے پانی نکال کر پینے لگے۔ باجی جان اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی اور اویس صاحب مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگ پڑے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر میرا رنگ پیلا پڑنے لگا، اور وہ میرے قریب ہوا اور میری ٹھوڑی کے نچلے حصے کو پکڑ کر مجھے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں چکھنا چاہیے کہ تمہارا ذائقہ کیسا ہے۔ ویسے تو تم جلیبی جیسی میٹھی لگ رہی ہو یا کھٹی ہو، ٹیسٹ تو تمہارا کرنا چاہیے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر جیسے مجھے بتا رہا ہو کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہاری عزت لوٹوں گا۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی تو اویس صاحب نے کہا کہ کل تم میرے ڈیمانڈ کے مطابق خوبصورت لباس اور بناؤ سنگھار کر کے آنا، اور یہ تم نے ایک دم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ میری امی جان کو شک ہو جائے کہ میری وجہ سے تم نے اپنی ساری ڈریسنگ چینج کر لی ہے۔ تم نے آہستہ آہستہ روزانہ ایک ایک چیز کو تبدیل کرتے رہنا ہے، تاکہ ایک ٹائم آ جائے کہ تم بالکل پرفیکٹ اور خوبصورت مجھے نظر آنے لگو۔ ویسے تو میں باہر لندن میں بہت عورتوں کے ساتھ سو چکا ہوں، پر ان میں وہ بات نہیں تھی جو تم میں ہے، اور تم یہ بناؤ سنگھار صرف میرے لیے ہوگا۔ بناؤ سنگھار کر کے آؤ، ایک دم اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لانا۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری امی کو شک نہ ہو کہ تم میرے لیے بناؤ سنگھار کر کے آتی ہو، اور جیسا میں تم سے کہوں گا تم نے ویسا ہی کرنا ہے، ورنہ میں امی سے کہہ کر تمہاری کمپلین کر دوں گا اور تمہیں کام سے نکلوا دوں گا۔ تو یہ بات سنتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ مجھے ان کی بات ہر حال میں ماننی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خوش کروں گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، اور تمہیں پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ اویس صاحب کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ گھبرائی اور کانپتے ہاتھوں سے کام کرنے لگ گئی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب میں گھر میں رات کو واپس آئی تو امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا ہے؟ آج مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے امی سے کہا، نہیں امی، ویسے ہی بس تھوڑی تھکن ہو گئی ہے، اس لیے
میں سونا چاہ رہی ہوں، اور پھر میں سو گئی۔ اگلے دن میں نے اچھے کپڑے پہنے اور پھر میں باجی جان کے گھر کام پر چلی گئی۔ اویس صاحب نے دور سے آواز دے کر مجھ سے پانی مانگا، رمشا پانی لے کر آؤ۔ اتنے میں پانی کا گلاس ہاتھ میں تھمائے اویس صاحب کے کمرے میں داخل ہوتی ہوں اور اویس صاحب کو پانی آگے کر کے پکڑاتی ہوں تو اویس صاحب میرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور مجھے زور سے پکڑ لیتے ہیں کہ آج تم میرے ساتھ لیٹو گی، مجھ سے باتیں کرو گی، یہ دیکھو تمہارے لیے وہ ڈریس جسے پہن کر تم میرے ساتھ لیٹو گی، میرا دل بہلاؤ گی، اور ایک مزے کی بات، تمہاری چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امی ابو رات کو آئیں گے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں گی، میرا رنگ ڈر کے مارے پیلا پڑنے لگا۔ میں ان سے کہتی ہوں پلیز ویسا مجھ پہ رحم کریں، ہم بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، مجبوری کے تحت میری امی جان آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں، پلیز آپ میرے ساتھ اس طرح نہ کریں، میری عزت خراب نہ کریں، ہم بہت زیادہ عزت دار لوگ ہیں، اس کے بعد کون مجھ سے شادی کرے گا۔ لیکن اویس صاحب کو میری کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا، وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں کام سے نکلوا دوں گا اور تمہارا الزام لگوا دوں گا کہ تم نے میرے والٹ سے پیسے چوری کیے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کی بات مان لی اور وہ ڈریس پہن لیا اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر لٹا دیا اور مجھے برہنہ کر دیا اور میرے فٹ بال اس کے اوپر کپڑا اتار دیا اور خوب کھیلنے لگے۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، جیسے ہی میرے فٹ بال کو دبایا جاتا تو سسکیاں بڑھتی، پھر چھوڑ دیا جاتا، پھر فٹ بال کو منہ میں ڈال کر چوسا جاتا، اور اتنے میں میرے نیچے والے پارٹ سے پانی شروع ہو گیا، میری حالت شدید خراب ہو رہی تھی۔ اتنے میں اویس صاحب نے مجھ پہ قابو پا لیا اور اپنی ساری ہوش پوری کر لی اور میرے نیچے والے پارٹ سے خون بہنے لگ پڑا۔ آج اس عیاش اویس نے میری عزت پامال کر ڈالی تھی۔ اسی طرح روزانہ مجھے اپنے کمرے میں بلاتے اور روزانہ میرے ساتھ غلط کام کرتے اور میں روزانہ گھر واپس آ جاتی۔ اتنے میں امی ٹھیک ہونے لگ پڑی۔ امی نے مجھے کہا بیٹا اب تمہیں اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور تم نے اسکول جانا شروع کر دو اور میں اپنی ہی جگہ کام پر جایا کروں گی۔ تو اس طرح کر کے میری جان چھوٹی، لیکن بچا بھی تو کیا بچا، اویس صاحب نے میری عزت لوٹ چکے تھے اور نہ اب میں اپنی امی کو بتا سکتی تھی اور نہ کسی اور سے اس بات کو شیئر کر سکتی تھی۔ تو یہ تھی آج کی میری سٹوری جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔